مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمهدي في أوسطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و مہمانان نظام اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس پرفتن حالات میں جبکہ ہر چہار جانب مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، سرزمین انبیاء کی قلب میں اسرائیلی خنجر، مشرق و مغرب میں گونجتی ہماری چیخیں، شمال و جنوب میں ٹپکتا ہمارا لہو، اور دنیا کے ہر محاذ پر ہماری ذلت و خالی رسوائی و پسپائی ہے، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف مسلمانوں کو مہدی و مسیح کی شدت سے یاد ستا رہی ہے، تو دوسری طرف ناقدت اندیشوں کا سلسلہ خبیثہ فتنہ شبیلیت ہے، جس نے اس مقدس ستون کا سہارا علم مہدویت بلند کیا ہے۔ ملت اسلامیہ کے نوش گفتہ بھولو، تاریخ کی اوراق شاہد ہے کہ ہر زمانے میں دین و ایمان کے لٹیروں نے مہدویت و مسیحیت کا دعویٰ کر کے اپنی اپنی بساط کے مطابق امت مسلمہ کو دین حنیف کی ٹھنڈی چھاؤں سے نکال کر جہنم کی ہولناک وادی میں دھکیلنے کی کوشش کی۔ 8ویں صدی ہجری تک یہ دعویٰ زیادہ تر عرب ممالک میں ہوتے رہے، لیکن بر صغیر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ سرزمین ہند نے 1835 میں پنجاب کے شہر قادیان میں مرزا غلام احمد قادیانی نام کے ایک کذاب شر کو جنم دیا۔ یہود و نصارہ کی گود میں پرورش پانے والا قادیانی فرقہ جو آج بھی اژدہا بن کر امت کو ڈس رہا ہے۔ افسوس کہ آج بھی عالم اسلام کی کشتی امریکی اور برطانوی تھپیڑوں میں پھنس کر ہچکوں نکالنے لگی، تو راہ برانہ نے ایمان و یقین میدان میں کود پڑے اور اس کثرت سے گویا مہدویت کے سمندر میں ابال آ گیا ہو۔ انہی بدبختوں اور ناخدا پرستوں کی جماعت خبیثہ کا ایک مغرور چہرہ کذاب شکیل بن حنیف ہے، جو برسوں سے مہدویت اور مسیحیت کی دکان سجا کر ضلالت اور گمراہی کی تجارت میں مشغول ہے۔ 1968 میں ضلع دربھنگہ کے عثمان پور نامی بستی میں پیدا ہونے والا یہ ملعون، جو شروعی سے اقتصادی مسائل کا شکار، دینی تعلیم سے بالکل نابلد اور انگریزی تعلیم کا کچھ ذائقہ لے کر 1991 میں صوبہ بہار کے ضلع دربھنگہ میں کالج میں قیام کے دوران اپنی ہی زبان سے مہدویت و مسیحیت کے سنگم ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ محترم سامعین کرام، ذرا دیکھو قرآن کریم اور احادیث رسول نے اس دربھنگی کا نہیں بلکہ اس در کے بھنگی کا، جس سے زبان بھی گندی ہو جاتی ہے، کیسا محاصرہ کیا۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مہدی ہوں تو میں نے غور کیا اس کا نام کیا ہے، پتہ چلا اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، جبکہ نبی نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مہدی ہوں تو میں نے غور کیا اس کے سلسلے نسب کیا ہے، پتہ چلا وہ فاطمۃ النسب نہیں، جبکہ نبی نے کہا کہ وہ فاطمۃ النسب ہوگا۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مہدی ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر غور کیا، وہ بدنما صورت والا نکلا، جبکہ نبی نے کہا کہ وہ روشن چہرہ والا ہوگا۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مہدی ہوں تو میں نے حالات پر غور کیا، پتہ چلا کہ ظلم میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ نبی نے کہا کہ ظلم و بربریت ختم ہو جائے گا۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مہدی ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس نے اب تک حکمرانی کی خواب بھی نہیں دیکھ سکا، جبکہ نبی نے کہا کہ وہ حاکم وقت ہوگا۔ محترم سامعین کرام، جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مسیح موعود ہوں تو میں نے غور کیا وہ آیا کہاں سے، پتہ چلا وہ دربھنگہ میں پیدا ہوا، جبکہ نبی نے کہا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مسیح موعود ہوں تو میں نے غور کیا اس کے باپ کا نام کیا ہے، پتہ چلا اس کا باپ حنیف نامی شخص ہے، جبکہ نبی نے کہا کہ سرے سے اس کا باپ ہوگا ہی نہیں۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مسیح موعود ہوں تو میں نے غور کیا صلیب توڑا گیا یا نہیں، خنزیر قتل کیا گیا یا نہیں، مال و دولت کی فراوانی ہوئی یا نہیں، تو پتہ چلا ایسا کچھ بھی نہیں، جبکہ نبی نے کہا کہ مسیح موعود صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ہوگا۔ جب کذاب شکیل بن حنیف نے کہا میں مسیح موعود ہوں تو میں نے غور کیا اہل کتاب ایمان لایا یا نہیں، تو پتہ چلا کذاب شکیل بن حنیف کے ہاتھوں ایک بھی عیسائی یہودی ایمان نہیں لایا،
جبکہ نبی نے کہا کہ ان کی آمد سے تمام کے تمام اہل کتاب مومن ہو جائیں گے۔ لہذا ثابت ہوا کہ وہ امام مہدی اور مسیح موعود نہیں بلکہ نقلی مہدی اور جعلی مسیح ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس پرفتن حالات میں اس کا سد باب کرنے کے لیے یہ کیا کر میدان میں کود پڑے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، فتنہ شکیلیت کوئی نیا فتنہ نہیں، اس سے پہلے بھی اس قسم کے سینکڑوں فتنے نمودار ہوئے اور علماء دیوبند نے اس کا سد باب کیا ہے۔ فتنہ شکیلیت میں صرف سیاد بدلا ہے، دام تقریباً وہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک نہ کیا جائے، اس کے اعمال و افعال کو اسلامی نام سے موصوف نہ کیا جائے، اس کے عالم کو پنڈت کیا بوٹ کہا جائے، ان کی نماز کو نماز کی شکل میں پوجا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قضا اور مختلف سے تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مل کے لگائیں یہ نعرہ عقیدہ ہمارا اور تمہارا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بنا اس کے نہیں چھٹکارا نہ ہوگا گزارا، سمجھو خدا را ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت